السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہمارا چھٹا پروجیکٹ ہے جو کہ تھر پارکر جیسے متاثرہ ترین علاقے میں پانی کی بنیادی سہولت سے متعلق ہے، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ اور وہاں پہ پانی کے حالات کیا ہیں وہ تو ناقابل بیان ہیں اور ناقابل برداشت ہیں، کیونکہ جو میرا خود پرسنل ایکسپیرینس رہا، 2 مرتبہ میرا جانا ہوا تھر پارکر میں، مٹھی اور نگر پارکر تک اور مختلف اضلاع میں، تو وہاں پہ یہی دیکھا گیا کہ پانی کے حصول کے لیے ان کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے جو آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 800 سال پہلے، آج سے 1200 سال پہلے دور دراز کے علاقوں میں استعمال کیا جاتا تھا، کہ 5 5 کلومیٹر، 6 6 کلومیٹر، 8 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ گدھوں کے ذریعے سے یا اونٹ کے ذریعے سے یا گھوڑوں کے ذریعے سے یا خچر کے ذریعے سے پانی کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور اس پہ لوڈ کرتے ہیں، اس پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد 8 8 کلومیٹر، 10 10 کلومیٹر کا، 5 5 6 6 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس پانی سے وہ 1 دن یا 2 دن گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے اور پانی کی حصول کے لیے یہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میرا خود ایک علاقے میں جانا ہوا جہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا، اور ہم وقف قربانی کے پروجیکٹ کے حوالے سے وہاں پہ موجود تھے، تو دوپہر کے ٹائم میں نے ان سے پانی مانگا، تو ایک نوجوان پانی لے کے آیا گلاس میں، تو میں نے جیسے ہی پانی پینے کے لیے اس سے گلاس لیا، اور جیسے پانی پینے کے لیے گلاس کو اپنے منہ کے قریب کیا، تو میں نے دیکھا کہ پانی گدلا تھا، کہ پانی کا رنگ صاف نہیں تھا، تو میں فوراً رک گیا، اور وہ نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا جس نے مجھے پانی مہیا کیا، تو اس نے ساتھ ہی ایک بات کہی جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو پانی آپ کو ہم نے دیا ہے، یہ پانی آج سے چند دن پہلے بارش ہوئی تھی، اس بارش کے پانی کو ہم نے سیو کر لیا، اور اس بارش کے پانی کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی پانی کو ہمارے جانور بھی استعمال کرتے ہیں، کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ یا متبادل نہیں ہے کہ ہم وہاں سے پانی کا حصول ممکن بنا سکیں، اور اس پانی کو ہم اس وقت تک استعمال کریں گے جب تک اس پانی میں کیڑے پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہاں پہ مسائل اور پریشانیاں ہیں جو کہ انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور وہاں پہ بہت سی NGOs، بہت سے ادارے، بہت سی سائی مشینری، وہاں پہ قادینی خاص طور پہ بہت زیادہ ایفرٹ اور کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں کے غریب مسلمانوں کو اور غریب ہندوؤں کو قادینی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اس کے لیے وہ وہاں پہ پانی کے پروجیکٹس، ڈفرینٹ پروجیکٹس لے کے چلتے ہیں، اور خاص طور پہ پانی کے پروجیکٹس وہ خاص طور پہ وہاں پہ لانچ کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، کہ وہاں پہ لوگوں نے جو محلے بنائے ہوتے ہیں، جیسے شہری علاقوں میں ہمارے محلے ہوتے ہیں، وہاں پہ گھوٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ایک گھوٹ میں ایک ایک خاندان، ایک ایک پورا قبیلہ رہ رہا ہوتا ہے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 2 خاندان، 3 3 خاندان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں ایک ایک گھوٹ میں، اور سب کے اکٹھے ہی گھر ہوتے ہیں، اور سب کے جانور اور سارا معاملہ وہاں پہ پورا انہوں نے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا علاقہ ایک انہوں نے وہاں پہ کور کیا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات جو بھی ان کی ہیں اس کے مطابق، جو ان کو اویلیبل مہیا ہیں وہاں پہ، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پانی کے قریب سے قریب تر جہاں پہ پانی اویلیبل ہے، موجود ہے، وہاں پہ وہ شفٹ کریں ٹریول کر کے، اور پھر وہاں پہ وہ اپنا ڈیرا لگاتے ہیں، اور جب تک پانی وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور پانی جب ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہیں، اور کسی دوسری جگہ پہ، کسی دوسرے مقام پہ منتقل ہوتے ہیں جہاں پہ پانی موجود ہو۔ تو وہ ایک جو گوٹ ہوتا ہے اس میں کہیں 500 لوگ، کہیں 600 لوگ، کہیں 400 لوگ، کہیں 200 لوگ، مرد عورت بچے بوڑھے سارے ملا کے جو رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب قادینی کیا کرتے ہیں؟ قادینی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی پانی کی ضرورت کو ہم پورا کریں گے، اور پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ ہینڈ پمپ چاہیے، وہاں پہ سمر پمپ چاہیے، وہاں پہ ٹیوب ویل چاہیے، وہاں پہ جو بھی پانی کے حوالے سے جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہاں پہ پانی کی سہولت میسر یا مہیا کی جا سکتی ہے تو قادینی مہیا کرتے ہیں، اور وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں پانی پہ، اور اس ایک پورے گھوٹ کو جو کہ 200 400 500 600 لوگوں پہ کی تعداد جس میں ہوتی ہے، ان سب کو وہ شفٹ کر لیتے ہیں، کنورٹ کر لیتے ہیں، اور قادینی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ایک انہوں نے وہاں پہ پروجیکٹ کیا پانی کا، اور اس پورے گوٹ کی پانی کی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا، اور تمام کے تمام لوگوں کو قادینیت کی طرف لے آئے، تمام کے تمام لوگوں کو کنورٹ کر دیا۔ وہ اس انداز میں محنت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اب
ایک علاقے میں جانا ہوا جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں کی عورتوں کو، کیونکہ مرد تو نہیں پانی لینے کے لیے جاتے تھے، عورتیں جاتی، تو یہاں کی عورتوں کو پانی پورا کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 میل کے فاصلے پہ جانا پڑتا ہے، اور ان کے پاس سواری بھی کوئی نہیں، غریب ہیں، تو یہ عورتیں پیدل ٹریول کرتی ہیں، پیدل سفر کرتی ہیں، اور ان کے پاس پانی کو لانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ گھڑا ہے، مٹی کے جو گھڑے ہیں اس میں پانی لاتی ہیں، اور وہ بھی سر پہ رکھ کے لاتی ہیں، تو دو دو تین تین گھڑے ایک ایک عورت سر پہ رکھ کے اتنا ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، اور پانی لے کے آتی ہے، اور پھر اس پانی کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ استعمال کریں، اور وہ کئی دن نہیں، کئی ہفتے اور کئی مہینے غسل کی ضرورت ہونے کے باوجود غسل نہیں کر پاتے، وضو کی ضرورت کے باوجود وضو نہیں کر پاتے، وضو تو بہت دور کی بات، جو بنیادی طور پہ غسل کی ضرورت ہے وہ بھی پورا نہیں کر پاتے، کیونکہ پانی کی بہت زیادہ شدید قسم کی قلت اور کمی ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں رمضان میں بھی اتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو ہم کس طریقے سے روزہ رکھیں؟ تو کہنے لگی کہ جب آپ نے الحمدللہ شبان ختم نبوت والوں نے، شبان ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے وہاں پہ پانی کا پروجیکٹ اس پورے گھوٹ کے لیے جو اس کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا، جب وہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ کئی سالوں کے بعد اب ہمیں روزہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ پہلے تو روزے میں ہمیں کئی میل سفر کرنا پڑتا تھا پانی کے لیے، اور اب ہمارے گھر کے قریب پانی آ گیا، تو اب الحمدللہ یہ جو مشقت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب ہم اس قابل ہو گئی ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکیں، تو ہمیں کئی سالوں کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے قابل ہوئی ہیں۔ تو اتنی مشقت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے ایمان پہ حملہ آور قادینی ہیں، اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان مسلمانوں تک بھی، ان مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کے بچاؤ کے لیے ہم ایفرٹ کی جائے، فکر کی جائے، کوشش کی جائے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ان مسلمانوں کی جن کو اللہ نے اسباب دیے ہیں، جن کو وسائل دیے ہیں، جن کو طاقت دی ہے، جن کو صلاحیت دی ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک پروجیکٹ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کی، یا اس میں ویلیو ایڈ کر دینا، یا اس کا حصہ بن جانا، اس کا پارٹ بن جانا، اس میں کسی بھی انداز میں حصہ ڈال لینا، شامل ہو جانا، کتنے ہی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور کتنے ہی غیر مسلم جو ہیں ان کے ایمان میں اور اسلام میں آنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش ایفرٹ کرنی چاہیے، اور جو بھی ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے ویلیو لازمی ایڈ کرنی چاہیے۔